अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में अमूमन ज़ेर बहस आते हैं, और इस वक्त जो जारी सियासी सूरत हाल है इसके ऊपर शब रोज़ गुफ्तगू हो रही है अदालती फ़ैसलों के हवाले से। और शायद ये है कि जो कल का एक अहम फ़ैसला आला अदलिया की जानिब से जारी किया गया है, समत का तयन उससे हो जाएगा। बहुत सारे मामलात लोगों की समझ आना शुरू हो चुके हैं, और आम इंतखाबात का नतीजा चाहे जो भी हो, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल हैं ये कैसे हल होंगे। और साथ ही जो सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज है इदारों के लिए वो ये कि जो गैर यकीनी की एक सूरत हाल है इसका कैसे ख़ात्मा किया जाए। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा और अहम मसला है वो बढ़ती हुई महंगाई है, इसको कैसे काबू में किया जाएगा ये जानना ज़रूरी है। बहरहाल ख्याल तो ये है कि जितने भी मामलात हैं इनका जो हल है वो बराह रास्त इन आम इंतखाबात से जुड़ा है। अगर इसका इनेकाद हो जाएगा और शफाफ तरीके से हो जाएगा, जो कि इंतहाई मुश्किल और पेचीदा काम बज़ाहिर नज़र आता है, तो यकीनन ये सारी सूरत हाल में बेहतरी की उम्मीद की जा सकेगी। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमा है, उनको मौका दिया जाएगा। सबसे पहले जो हमारे मौजूद मेहमान हैं, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जावेद सिद्दीकी साहब, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश जावेद भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा हैं अहमद नदीम आवान साहब, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग से आपका ताल्लुक़ है, पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया अहमद भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। जावेद भाई फरमाइए, सियासी सूरत हाल के हवाले से जो कल एक बड़ा अहम फ़ैसला आया है, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि समत का तयन जो है वो हो जाएगा, और साथ में ये भी कहा कि बहुत सारे मामलात लोगों की समझ आना शायद शुरू हो चुके हैं। क्या इसका नतीजा निकलते देख रहे हैं कि जो क़यास सराइयाँ जारी हैं एक पार्टी के हवाले से या उनके रहनुमा के हवाले से, कि शायद जो मुल्की बागडोर है वो उनके हाथ में चली जाएगी? क्या ऐसा आपको भी समझ में आ रहा है? और दूसरा ये कि अपनी पोजीशन को कहाँ देखते हैं, क्योंकि इस वक्त एक सबसे मुश्किल मरहला ये है कि जो इंतखाबी निशान है शायद वो अब आपके पास ना रहे, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए या किसी भी जमात के लिए जिसके पास उसका इंतखाबी निशान ना हो। फरमाइएगा। और जैसा कि अभी आपने कल के फैसले का जिक्र किया, जी। तो खैर ये जजमेंट तो कल आई है, हम्म। लेकिन ये फैसला जिस वक्त मियाँ साहब एयरपोर्ट से उतरे थे ये उसी वक्त लग रहा था आवाम को, क्योंकि देखें वो जब गए थे उस वक्त वो कहाँ थे और किस जो गए थे किस तरह परमिशन लेके गए थे, स्टैम्प पेपर पे गारंटी लेके गए थे, 4 हफ्तों में आने की गारंटी लेके गए थे, और इन्हीं अदालतों से लेके गए थे। मतलब ये है, इन्हीं अदालतों ने उन्हें 4 हफ्ते का रिलीफ दिया था कि वो इलाज करके जो भी उनकी बीमारी है जिसका इलाज लंदन में होता है, तो क्योंकि पाकिस्तान में तो उनके ज़्यादा इलाज हुए ही नहीं, लंदन में ही हुए हैं, तो वो आ जाएं। एक इंसानी बुनियादों पे उनको एक रिलीफ दिया गया था कि आप जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर वो 4 हफ्तों के बाद कितना टाइम लगाया ये भी सबको पता है कि 4 साल, 4 हफ्ते जो है वो 4 साल में, बिल्कुल। यानी एक पूरा गवर्नमेंट का टर्म पूरा हो जाता है 4-5 साल में। और जब वो एयरपोर्ट से उतरे थे तो उसी वक्त इस फैसले का अंदाजा हो गया था, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि किसी को भी जो अदालत से रिलीफ लेके गया हो और उसने तौहीन अदालत, हम थोड़ी सी बात करते हैं किसी फैसले के बारे में तो हमारे ऊपर तौहीन अदालत का चार्जेस लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन मियाँ साहब पे 4 साल के बाद भी तौहीन अदालत का चार्ज नहीं लगा, बल्कि उनका इस्तकबाल ऐसा हुआ कि जैसे कोई मुअज़्ज़िज़ मेहमान आते हैं, प्रोटोकॉल उनको दिया जाता है, फ़क़ीदुल मिसाल। फ़क़ीदुल मिसाल। जी आपने कहा फ़क़ीदुल मिसाल। तो इस फैसले का अंदाजा तो उसी वक्त हो गया था कि क्या फैसले आने वाले हैं, और फिर उसके बाद जिस तरह उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, मतलब एक आदमी जो जो जिसको सजा हो गई थी और जो कैद के दौरान एक इंसानी हमदर्दी की बिना पे 4 हफ्ते का जो रिलीफ लेके गया था और 4 साल बाद वापस आया, तो उसके साथ क्या होना चाहिए ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं
لیکن وہ فیصلہ ہونے سے پہلے ہی ان کو اس طرح پیش کیا گیا کہ یہ جو آئے ہیں تو یہ دودھ کے دھلے ہو گئے. مطلب ان کے ساری چیزیں، جیسے ہم لوگ حج پہ جاتے ہیں نا، حج پہ جاتے ہیں، حج سے واپس آتے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے سنا ہوگا کہ جو بھی حج سے واپس آتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. تو یہ ایسے ہی لگ رہا تھا کہ یہ لندن گئے تھے حج کرنے اور حج کر کے واپس آئے اور اب ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے. صرف فیصلہ کل آیا ہے، ورنہ اندازہ تو اسی وقت ہو گیا تھا، اس وقت ہو گیا تھا کہ اور یہ پوری قوم کو ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، قانونی معاملات تو یقیناً تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یا تو آپ اس ہائی پر اتنا قوم کو اتنا اس میں مبتلا نہ کریں کہ وہ سمجھے کہ یار یہ سب سے بڑا مجرم ہے پاکستان کا، اور اس کے بعد ایک دم سے حالات اس طرح چینج نہیں کرے کہ اس سے زیادہ تو محب وطن کوئی نہیں ہے. آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. ہاں یہ بات درست ہے، نہیں ہمارے جو یہ تو آپ کی جانب سے کیا گیا نا، جو کیسز بنائے گئے ان کو پھر سزا اس کے اندر ہوئی، اور یقیناً پھر دنیا نے بھی دیکھا کہ جو کیسز تھے یار ان کی حیثیت کیا تھی، کیا نوعیت تھی. دیکھیں اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ کے خلاف، اگر ادارے ہیں کچھ، تو درجنوں سینکڑوں کے حساب سے مقدمات بن جاتے ہیں. تو کبھی اس کو بھی کریں کہ یار یہ کون لوگ ہیں جو اٹھتے ہیں، کوئی پشاور سے اٹھ جاتا ہے، کوئی کہیں سے اٹھ جاتا ہے، کوئی الزام لگایا. اچھا یہ جو میاں صاحب کا کیس تھا یہ تو انٹرنیشنل لیول کا تھا، یہ کوئی لوکل ہی نہیں تھا. کہ اس پہ جو وکی لیکس وغیرہ کے جو کیسز تھے اور اس پہ بہت سارا پیسہ بھی خرچ کیا گیا، اس کی چیزیں بھی باہر سے کنفرم کی گئیں، ان کی جائیدادیں، ان کے جو کنکلوژن کچھ نہیں نکلا نا. یہ بڑی بدقسمتی رہی کہ اس کا کنکلوژن جو نکلنا چاہیے تھا وہ نہیں نکلا. کمپنیز نکل آنا، پھر اس طرح کی چیزیں، لیکن سزا جس کے اوپر ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سابق چیف جسٹس جو تھے وہ ان کے سامنے کھڑے تھے، اور پیچھے ایک نادیدہ قوت تھی جو یہ چاہتی تھی کہ ملک کا جو ایک سٹنگ پرائم منسٹر ہے اس کو سیٹ اسائیڈ کیا جائے. یہ تو ہم نے دیکھا، اس سے تو انکاری نہیں ہو سکتے نا. نہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ایک والیوم 10 تھا، اسی فیصلے میں ایک والیوم 10 تھا جو کھلا نہیں تھا، اور ابھی بھی کچھ اس کی آئی چیزیں آئی ہیں. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ دیکھیں وائٹ کالر جو کرائم ہوتا ہے اس کا آپ اندازہ آمدن اور اس سے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ جناب اگر میری 1 لاکھ روپے تنخواہ تھی تو 1 لاکھ کے اندر وہ اس کا کوئی پروف نہیں ہوتا. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کرائم، آپ نے کسی کو قتل کر دیا اور جو عینی شاہدین ہیں انہوں نے بتا کہ انہوں نے قتل کیا ہے، لیکن کچھ کرائم ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں، آپ کے 1 لاکھ مثالت آپ کی سیلری ہے، وہ تو اور آپ کے پاکستان میں 1 الحمدللہ ارب کوئی روپے بھی کے سرکاری یا آپ 1 کروڑ کو کے دیکھ لیں، تو یہ جو اس کی تنخواہ ہے اس سے 10 گنا زیادہ اس کا لائف سٹائل ہے. وہ کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، اس کی جائیدادیں ہیں، آپ اس کے گھر جہاں وہ رہ رہا ہے آپ جا کر دیکھیں، وہ تنخواہ میں سے تو ممکن ظاہر ہے نہیں ہے. لیکن یہ بھی تو اب سوال ہے کہ اگر آپ کو سب کو اس پہ جانچنا شروع کر دیں گے تو آپ کو پولیس کا تھانے دار بھی ایک نظر آئے گا، ایس ایچ او، اس کی ماشاءاللہ اتنی پیدا ہو جاتی ہے، آپ کہاں سے اس کو کہنے کا جسٹیفائی مقصد کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں نا آپ نے جو بھی بات کی ہے تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس جگہ اوپر سے شروعات کریں. کیونکہ آپ نے چائنا کی وہ ایک مثال سنی ہوگی کہ مچھلی سر سے سڑنا شروع ہوتی ہے، اور یہ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ کہ میں اگر ایک 18ویں گریڈ کا یا 15ویں گریڈ کا یا 12ویں گریڈ کا افسر ہوں تو میرے اتنی پاور نہیں کہ میں کھل کے اور بلا خوف و خطر کرائم کروں. اس کا مطلب اوپر سے یہ سب چیزیں شروع ہوتی. آپ آج مثال ہے اسی کو بیس بنا کے جو بھی سزا دیتے ہیں نیچے والے خود ہی ہو جاتے ہیں. جب میرے سرپرستوں کو سزا ملے گی تو میری ہمت نہیں ہوگی کہ میں کرائم کروں. ٹھیک ہے، میں ذرا احمد ندیم آوان صاحب کی طرف آتا ہوں. آوان صاحب یہ ہے صورتحال، یہ جو ملکی جو سیاسی جماعتیں نا، روایتی سیاسی جماعتیں جو سالہ سال حکومت کرتی آئی ہیں، یہی کچھ عوام کو ملا. اور تحریک انصاف ایک جماعت ایسی تھی کہ جب وہ برسر اقتدار آئی تو بہت سارے لوگوں کو امیدیں تھیں کہ شاید کچھ ہو سکے گا. بہرحال وہ جو جمود تھا وہ نہیں ٹوٹ سکا. نتیجہ یہ نکلا کہ آج ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہے جو ماضی میں دیگر جماعتوں کے ساتھ ہوتا رہا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر پاکستان کے لوگ وہ کیسے یقین رکھیں اس سارے جمہوری نظام پر اور ان سیاسی جماعتوں پر. اب تو نئی سیاسی جماعتوں سے بھی جس حد تک لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا، خیال یہ ہے کہ اتنی آسانی سے لوگوں کا جو کانفیڈنس ہے وہ بحال نہیں ہو سکے گا. آپ کی کیا رائے، فرمائی. یاسر صاحب، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا جمہوری نظام ہے نا، اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت جو ہمارا موجودہ، اس کو کوئی بھی سیاسی جماعت کا نام لیں، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے الیکٹیبلز. جی جی. یہ کبھی یہاں ہوتے ہیں اور کبھی وہاں ہوتے ہیں. ایسا ہی. اچھا انہوں نے کچھ اس انداز سے ایک ترتیب بنا دی ہے کہ ایک حلقے کے اندر اپنی وہ ترتیب بنا دی ہے کہ آج مجھے یہاں کا ٹکٹ مل جائے تو میں ان کے ساتھ جیت جاؤں گا، ٹکٹ نہیں ملے گا تو آزاد جیت جاؤں گا.
اور پھر کوئی بھی جماعت، ابھی پی ٹی آئی کی تحریک عدم اعتماد جس وقت آئی، سب سے پہلے وہ والے پرندے اڑ کے اپنے آشیانوں کی طرف چلے گئے کہ جو آئے تھے کہیں سے. بالکل صحیح. تو یہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ، ہم اس سیاست کے میدان میں پہلی مرتبہ ایک جنرل الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس ملک معاشرے کے ہر طبقے سے لوگ موجود ہیں. ٹھیک ہے. کوئی 530 حلقوں سے ہم نے اس وقت اپنے امیدوار صوبائی اور قومی حلقوں سے اتارے ہیں، ماشاء اللہ. 4 صوبوں سے، وفاق سے. اور اس میں ہم نے ایک کام کی کوشش کی ہے کہ ہم نے اپنے ان لوگوں کو جو پیراشوٹر نہیں ہیں، ٹھیک ہے. جو علاقوں کے اندر پہلے سے سماجی خدمات انجام دے رہے ہیں، جن کا معاشرے کے اندر ایک بہترین رول ہے بہت خوب. اور وہ لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم ان لوگوں کو آگے لے کر آئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اس سیاست کی یہ جو جال ہے اس کو اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے. بالکل ٹھیک تو ہم جب تک ایسے لوگوں کو سامنے نہیں لائیں گے، نئے لوگوں کو موقع نہیں دیں گے. ہمارے ہاں نا سیاست میں وہ جو ایک مثال ہے کہ اگر چودھری مر جائے تو پھر کون چودھری بنے گا، تو نے کہا بیٹا سارا پنڈ بھی مر جائے نا تو چودھری نہیں بنے گا. تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو سیاست ہے نا اس میں عام بندے کا کوئی کام نہیں ہے، اس میں تو کروڑوں اربوں روپے لگانا پڑتا ہے اور پھر جو لگا کے آتا ہے نا وہ اس سے زیادہ کماتا ہے. ہم ابھی لوگوں کو ایک بات کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پہلے روایتی لوگ تھے نا، جو پہلے منتخب تھے، انہوں نے بہت کرپشن کی ہوگی. ابھی جیسے ہی الیکشن قریب آئے گا وہ اپنی بوریوں کا منہ کھولیں گے، وہ نوٹ نچھاور کریں گے، وہ سب کچھ کریں گے. ہمارے پاس اگر وہ پیسہ نہیں ہے نا تو ہم محنت کر سکتے ہیں. پیسے کا متبادل محنت ہو سکتا ہے اور محنت کا متبادل کچھ نہیں ہو سکتا. ہم محنت سے لوگوں کے دل جیتے ہیں. لوگوں کو ہم نے اس وقت پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے ایک سلوگن دیا ہے، شعور کو ووٹ دیں. الیکشن میں شور بہت ہے، ہر امیدوار اپنا شور کرتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ شعور کو ووٹ دیں، شور سے نکلیں. یہ دیکھیں کہ ماضی کن کا کیسا تھا، جن کا ماضی اچھا تھا ان کا مستقبل اچھا ہوگا انشاءاللہ. اور یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ کس کی وابستگی کس جماعت کے ساتھ کن کن وقتوں میں رہی ہے، اس سے آپ کو تعین ہو جائے گا. ماضی جب تک آپ کسی کا ماضی نہیں دیکھیں گے آپ اس کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک اور چیز ہو گئی ہے، لفظ مافیا استعمال ہوتا ہے. ایک کہانی ہے پوری کہ وہ کس طرح جیل سے اٹھتا ہے اور وہ اپنے ان لوگوں کو مختلف جگہوں پہ پہنچاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو فائل چلتی ہے تو جج کے پاس پہنچتی ہے تو وہ بھی مافیا اس کا محسن ہوتا ہے. ایس ایچ او کے پاس جاتی ہے، وہ کہتا ہے یہ بھی میرا محسن ہے، تو فائلیں وہاں جا کے رک جاتی ہیں. ہمارے پاس تو سیاسی نجومی جو پہلے سے فیصلہ کر کے بتا دیتے ہیں کہ اب عدالت کا فیصلہ یہ آئے گا، اب فلاں معاملے ہوگا. ہماری عدالتوں کا دیکھ لیں، ابھی جو بات ہو رہی تھی 138ویں نمبر پر ہیں. اور انصاف مایوسی ہے لوگوں کو کہ میں جاتا ہوں، میری اولاد کی اولاد کو بھی شاید وہ فیصلہ نہ ملے، مگر جو سیاسی مداری ہے ان کا فیصلہ جو ہے چٹکی بجاتے ہو جاتا ہے. یعنی پہلے طے ہوتا ہے. اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر نا ایک کمپین چل رہی ہے کہ الیکشن کب ہوں گے معلوم نہیں، البتہ وزیر اعظم کون ہے یہ پتہ ہے. تو یہ ایک ٹرینڈ، یہ ماحول دینے کی کوشش کی. یہ کیسے پتہ لگ گیا کہ یہ وزیر اعظم ہے؟ فیصلہ تو عوام نے کرنا تھا. جب تک آپ عوام کو موقع نہیں دیں گے، وہ منتخب نہیں کریں گے، تو وزیر اعظم آپ نے یہ ہوا بنا دی. آپ نے ایک کے بعد ایک ان کی کیسز جو ہے نا کلوز کرنا شروع کر دی. آپ نے وہ رکاوٹیں ساری ختم کرنا شروع کر دی. کل تک انہی عدالتوں نے ان کو سب سے بڑا مجرم قرار دیا تھا اور تا حیات نااہل قرار دیا تھا. آج وہی عدالتیں وہی فیصلہ. کیا پھر میں یہ سوال اٹھا سکتا ہوں کہ یہ جج جو ہے قانون کے بجائے اپنی مرضی کے فیصلے دیتے ہیں اور اپنے مرضی کے فیصلے تبدیل کرتے ہیں؟ یہ سوال بنتا ہے اور یہ سوال ایک عام شہری کے ذہن میں آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ پوچھنے پہ حق بجانب ہے کیونکہ یہ جو سیاسی صورتحال ہے یہ بڑی غیر معمولی بات ہے کہ اگر پہلے سے اس چیز کا تعین ہو جائے کہ نتیجہ کیا آنے والا ہے تو پھر تو یقیناً اس طرح کے سوالات اٹھیں گے. بہرحال ہمیں بڑا محتاط رہتے ہوئے معاملے پر گفتگو کرنی ہے. ملک پاکستان میں شجر ممنوع ہے اس طرح کے معاملات کے اوپر گفتگو کرنا. بہرحال لیکن یہ تو سوال جیسے آپ نے کیا ایک عام آدمی تو یہ سوال پوچھے گا. میں بھی اور مزید آگے گفتگو کرتا ہوں. یہ نوجوانوں کی جیسے انہوں نے بات کی، کردار با کردار لوگوں کی بات کی. ہر سیاسی جماعت نے یہی کچھ کہا جب وہ معرض وجود میں آئے. آپ کی جماعت لوگوں کو خاص طور پہ نوجوانوں کو بڑی امید ہو چلی کہ جناب شاید ان کو موقع ملے گا، لیکن وہ جو روایتی سیاست ہے نا اس کا طریقہ نہیں بدل سکا. وہ الیکٹیبلز کو جمع کرنا، وہ ہوائی جہازوں کا لے جانا، وہ زیادہ پرانی بات تو ہے نہیں. ان کو بٹھا کر لانا، ایک طرف ان کو دھکیلنا، پھر ایک اسمبلی تیار ہونا، یہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہے. اب کہ اگر موقع مل جاتا ہے، مان لیا جائے، کیا ایسا ہوگا کہ جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ ہاں جی یہ سارے جو انہوں نے ماضی میں کام کیے تھے یہ نہیں ہوں گے؟ وہ جو پنجاب میں ہوتا رہا، وہ جو لین دین کا معاملہ، کک بیکس کا معاملہ، سب کچھ ہے، کیسے اس کو صاف کریں گے یہ تو ذرا بتائیں. دیکھیں یاسر بھائی، جو الیکٹیبل کا بھی ذکر کیا ہمارے بھائی نے،
یہ الیکٹیبل کب بنے اور کب یہ مضبوط ہوئے، یہ پوری ایک ہسٹری ہے. کیونکہ وہ جماعتیں جو ہمیشہ سیاست میں آتی رہی، حکومتوں میں آتی رہیں، اور پھر انہوں نے ابھی جو پی ڈی ایم کے نام سے ایک بنا لی تھا، پہلے وہ اینٹی ہوتی تھی ایک سے، ایسا لگتا تھا کہ اپوزیشن کر رہی ہیں، لیکن اب اس قوم کو پتہ چل گیا کہ یہ اپوزیشن نہیں کرتے، یہ فرینڈلی تھے. اور زرداری صاحب نے پہلے کہا بھی، لاسٹ ٹائم کہا بھی تھا کہ اب میں سیاست نہیں کروں گا، میاں صاحب کریں گے سیاست اور میں فرینڈلی اپوزیشن کروں گا. تو یہ انہوں نے بہت پہلے اقرار کر بھی لیا تھا. تو کہنے کا مقصد، اچھا الیکٹو، اب آپ دیکھیں ہماری جو حکومت تھی وہ کتنے 3.5 سال کی تھی، صحیح ہے، اور آج 3.5 سال کے بعد آج آپ دیکھیں کہ ہمارے جتنے بھی ابھی جو آپ دیکھیں گے جب لسٹیں آئیں گی ٹکٹوں کی، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ورکروں کو زیادہ ٹکٹ ملے، صحیح ہے. اور آپ پچھلی گورنمنٹ میں دیکھیں اس میں بھی ہماری یوتھ اچھی خاصی تھی. آپ جانتے ہیں جیسے جب اگر مراد سعید منسٹر تھا، یا فیصل واڈا، یا اور جو دوسرے اپنے عالمگیر خان وغیرہ ٹکٹ میں، یہ سارے ینگ تھے. تو اب ہم نے وہ الیکٹیبل کی، اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس الیکشن میں الیکٹیبل کی روایت ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری ابھی آپ جب لسٹیں آئیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ ینگ اور سیاسی کارکن وہ انشاءاللہ اسمبلی کا حصہ بنیں گے. تو ہم نے 3.5 سال میں یہ روایت ختم کر دی. ٹھیک ہے، اگر پچھلی گورنمنٹ میں ہم نے کچھ الیکٹیبل اپنے ساتھ ملائے تھے تو اس وقت ایک پوزیشن تھی، کیونکہ فرسٹ ٹائم گورنمنٹ بنائی تھی، بہت ساری ہوتے ہیں، ظاہر ہے جب آپ کہیں بھی جاتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں پہلے کام میں کچھ تھوڑا سا آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن ہم نے 3.5 سال میں اس روایت کو ختم کر دیا. اور یہ جو جماعتیں جو آج اب پھر دوبارہ وہ اپوزیشن، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپس میں اپوزیشن نے کردار ادا کر رہی ہے. پیپلز پارٹی نون لیگ کو برا کہہ رہی ہے، نون لیگ اس کو برا کہہ رہی ہے، اور یہ ابھی کچھ عرصے پہلے تک. تو یہ اچھا، پھر قوم کو شعور دینے میں آپ یہ دیکھیں نا کہ اس سے پہلے جو الیکشن ہوئے، مطلب کہ 2018 سے اگر آپ پچھلے الیکشن دیکھ لیں کہ اس میں کبھی بھی اس طرح کی جو معاملات تھے. اب ابھی آپ نے دیکھا کہ سینٹ نے ایک قرارداد پاس کی کہ الیکشن کو ڈیلے کر دیا. اب مجھے بتائیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی کوئی قرارداد سینٹ سے آئی ہے؟ یا سینٹ کا یہ اختیار ہے کہ وہ اس طرح کی قرارداد کرے؟ ابھی پچھلے 1.5 سال کی حکومت میں اسی سینٹ نے جتنی جو نیب کے اس کے قوانین اور جو دوسری چیزیں تھی اس کو پاس کیا اور اس کو آئین کا حصہ بنایا. تو ان کی جو مینٹلٹی ہے آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ کس مینٹلٹی کے لوگ جو ہیں ہمارے قومی اسمبلی میں، سینٹ میں اور دوسری اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے. اچھا دوسری بات میں کہنا چاہوں گا کہ جو آج ایک خوف کا عالم ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، تو اس کی میں تھوڑی سی تشریح یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر فیئر الیکشن ہوتے ہیں، گورنمنٹ بنتی ہے پی ٹی آئی کی، ابھی آپ کو پتا ہے 1 مہینے بعد سینٹ کے 50 اراکین مستعفی ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ جب وہ سینٹ کے الیکشن ہوں گے، اور پہلے سے بھی ہمارے کچھ سینیٹر وہاں موجود ہیں اور مزید اس میں اضافہ ہو جائے گا، ہمارے پاس وہ پاور آ جائے گی جس میں ہم سینٹ میں اپنے جو پچھلی دفعہ جیسے آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس نہیں تھا تو ہمیں آرڈیننس پاس کرنا پڑتا تھا. تو قومی اسمبلی سے بل پاس ہوگا، سینٹ میں جائے گا، سینٹ سے پاس ہوگا، صدر مملکت کے پاس جائے گا اور وہ قانون اور آئین کا حصہ بن جائے گا. تو انہیں یہ خوف ہے کہ وہ قوانین جو ہم نے چینج کر دیے تھے، جو ہم نے اپنے مفادات کے لیے، آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے باہر سے آ کے عدالتوں سے ریلیف لیا اور وکٹری کا نشان بناتے، جو مجرم تھے جن کے اوپر قانون لاگو ہوتا تھا وہ ریلیف لے کے وکٹری کا نشان بنا کے دوبارہ واپس اپنے ملکوں میں چلے گئے. مطلب یہ ہے کہ وہ پیدا تو پاکستان میں ہوتے. جس طرح آپ نے دیکھا شوکت عزیز صاحب آئے تھے، پرائم منسٹر بنے تھے، اس سے پہلے آپ نے معین قریشی صاحب کو دیکھا تھا. تو یہ جو سلسلہ جو ہماری سیاست میں جو آ رہا ہے، کارڈ بنائے، صبح تو الیکشن جیتا ہے، تو اب ان سب لوگوں کو اپنے لیے خطرہ محسوس ہو رہا ہے. وہ صرف ایک جماعت سے ہو رہا ہے اور وہ اس جماعت کا راستہ روکنے کے لیے، چاہے اس کے معاشرے پہ کوئی اثرات مرتب ہو، معیشت پہ کوئی اثرات مرتب ہو، لیکن وہ صرف روکنے کے لیے یہ سب ہٹ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر لینی ہے اور بریک کے بعد گفتگو کو جاری رکھوں گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان تشریف فرما تھے اور ان سے ہم بات کر رہے تھے. جناب اس وقت مہمانوں کا جو ہمارا پینل ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی واقع ہوئی ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے گلبدر خان نے، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے مرکزی رہنما ہیں، یہاں پہ موجود ہیں. ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. جاوید صدیقی صاحب اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. بہت شکریہ گلبدر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. گلبدر صاحب یہ فرمائیے گا
کہ ابھی جیسے کچھ دیر پہلے موضوع گفتگو ملکی سیاسی صورتحال اور عدالتی فیصلوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب آپ کے لیے جو اس وقت جو سب سے زیادہ جو سوال ہو رہا ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ہو رہا ہے. یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی نہیں ہوگی، اور پھر ایک بات یہ کہ وہ جو کھوئی ہوئی ساکھ ہے، وہ جو اکثریت تھی، اس کو کیسے حاصل کیا جائے گا. یہ ایک بڑا عام سوال ہے، ایک چیلنج ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے لیے. ذرا فرمائیے گا آپ کیا سوچ رکھتے ہیں. بہت شکریہ، بہت مہربانی. ایشور بھائی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کوئی ہوئی ساکھ بچانے کے لیے اور واپس اس کو لانے کے لیے سب سے زیادہ جو قربانی دیا ہوا ہے وہ کراچی نے دیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں اگر میں یہ کہوں کہ ایم پاکستان نے دیا ہوا ہے تو وہ پھر اپنی ذات کی حد تک بات آ جاتی ہے. کراچی میں جتنے بھی قومیں انہوں نے قربانی دی ہے، لیکن سب سے بڑا قربانی جو دیا ہوا ہے وہ ایم پاکستان نے دیا ہے، نمبر ایک. دوسری بات یہ میں نے وہ قربانی دیا جو ہمارے اوپر واجب بھی نہیں تھا، ہم نے وہ قربانی دیا ہے. ہم نے وہ قربانی دیا ہے کہ ہم نے اپنی پارٹی کے لیڈرشپ کو کاٹ کر کے، اپنی بڑوں کو کاٹ کر کے ہم بیٹھ گئے. کسی نے آج تک تاریخ میں اپنے پارٹی کی لیڈر کو، چاہے وہ جتنے بھی چور ہو، کرپٹ ہو، 2 نمبر ہو، 3 نمبر، 2 نمبر 3 نمبر کا تو ابھی دور گیا، ابھی تو 77-78 نمبر چل رہا ہے. یعنی اس دور کسی نے آج تک اس کو کاٹا نہیں، بلکہ ان کی دفاع کر رہے ہیں، ان کی دفاع میں مصروف رہتے ہیں. ہم نے تو وہ قربانی دی ہے. ہم نے تو ساکھ کے لیے تو ہم بات کر رہے ہیں. ہم تو کراچی کے عوام کو، بالخصوص سندھ میں، پاکستان میں، ہر جگہ میں بات کر رہے ہیں کہ بھائی آپ اپنا ساکھ بچانے کے لیے اپنا حقوق دلواؤ، اپنا حقوق اپنے ہاتھ میں لے لو. یہ ایم پاکستان کی منشور ہے، ایم پاکستان کی ہوئی کہ بھائی ہر بندہ یہاں پر رہنے والا، ہر شہری پاکستان میں وہ با اختیار بنے. اتنا با اختیار بنے جتنے ہمارے پرائم منسٹر ہو، جتنے ہمارے چیف منسٹر ہو، اتنا با اختیار بنے. دوسرا ایڈجسٹمنٹ کی بات، ایڈجسٹمنٹ کی بات یہ ہے نا، اگر عوام کی بقا اور ریاست کی بقا اور اس شہر کی بقا کے لیے، دیکھیں ہمیں وزارتوں کی، ہمیں سینیٹرشپ کی، ہمیں عہدوں کی ضرورت نہیں. ہند سے ہم لوگ گئے گزرے ہوئے آ رہے آج تک. اور الحمدللہ ابھی بھی وفاق میں جب بھی حکومت بنا ہے تو وہ ہمارے بیساکھی پہ بنا ہوا ہے، اس پہ ہم فخر کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے یہ ہوا ہے کہ پہلے ہم لوگوں سے، دیکھو برے ہے لیکن بروں سے کم برے ہم. اس چیز کا میں بالکل برے ہیں لیکن بروں سے کم ہیں، بروں سے ہم کم برے ہیں. یہ نہیں کہ بھائی ہم دودھ کے دلے ہوئے، لیکن جتنے کوتاہیاں ہمارے اور بھائیوں نے کی ہے یا آج بھی کر رہے، ان کے برابر تو ہم نے مثقال ذرۃ بھی نہیں کی ہے. اگر یہ بات آ جائے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے، اگر کسی کی خیر سگا، دیکھو ہم تو یہ بات بھی کرتے ہیں کہ بھائی ہم سے اگر کوئی اچھا کام کرنے والا بندہ یہاں پہ آئے، سیاسی جماعت یہاں پر آئے، ہم اپنے سیاسی جماعت ختم کر دیں گے، ہم ان کے سائے کے جھنڈے کے چھتری کے نیچے بیٹھ جائیں گے. دیکھو ہمارا کام ہے وزارت نہیں، ہمارا کام ہے عہدہ نہیں، ہمارا کام ہے عوام کی خدمت. اگر عوام کی خدمت ابھی آپ کے شو میں آپ مجھے باور کرا دو کہ جی فلانا پارٹی نے یہ کام کرنا ہے، ہم لوگ اپنا پارٹی بند کر دیں گے. ایسے بھی فرمائیے، آپ نے کہا کہ عہدہ نہیں چاہیے تو پھر ہم ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں. یہ بات سمجھنا اس لیے مشکل ہے کہ ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے جب آپ کے پاس میئرشپ تھی اور میئرشپ میں عہدہ آپ کے پاس تھا، اختیارات آپ کے پاس نہیں تھے، اور یہی کچھ ہوتا رہا. ماضی میں بھی یہی کہا گیا کہ جناب ہمارے پاس سیٹ تو ہمارے پاس ہے، لیکن ہمارے پاس کیونکہ اختیار نہیں ہے، ہمارے پاس عہدہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم ڈیلیور ٹائم نہیں ہے. باتیں زیادہ ہے، ٹائم نہیں ہے. میں مختصر دو باتیں آپ کو کیا کروں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نے پہلے آپ کو کہا کہ ہم بروں میں سے بہت کم برے لوگ ہیں، نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے، دیکھو اگر عہدہ ہمارے پاس ہوئے، عہدہ ہمارے پاس ہوئے، نہیں اس برائی کو میں کیا سمجھوں؟ یہ جو باتیں ساری ہوئی ہیں یہ بھی تو برائی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اس چیز کا میں خود بلکہ کراچی ساری، سندھ ساری اس کا سزا بھگت رہے کہ ہم نے 18ویں ترمیم کی اختیارات 2013 میں دی تھی. ٹھیک ہے. ہمیں باور کرایا گیا تھا کہ بھائی ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم آپ سے اچھے کر دیں گے. لیکن حالات آپ کے سامنے 10 سال گزر گئے. حالات آپ کے سامنے کہ ابھی میں گھر سے آ رہا تھا 9 بجے میں پہنچنے والا تھا، میں 9:30 پہنچ گیا، 8:30 میں گھر سے نکلا ہوں. تو یہ آپ کی حالت ہے روڈوں کی وجہ سے اور ڈریویشن کی وجہ سے اور ٹریفک کی وجہ سے. لیکن انہوں نے کچھ کیا نہیں.
22,000 अरब रुपया खर्च करने के बावजूद 15 सालों में आपकी शहर की ये हालत है, आपकी सोच की हालत है। तो हम ये कहते हैं कि भाई हमने बिल्कुल कुएं से पानी नहीं निकालना है। वो कुएं में जो गिरा था उसका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, तो मौलवी साहब ने कहा कि भाई 60 बाल्टी पानी से निकाल दो तो कुआं साफ हो जाएगा। तो अगले दिन उसको बोला 7 बाल्टी तो छोड़ो, 7,000 बाल्टी भी निकालो तो ये कुआं साफ नहीं होएगा। उस टाइम तक जब आप इनसे जो 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 उसके अंदर पड़ा हुआ है उसी को निकाल दो बाहर, ठीक है। तो हम तो वही कर रहे हैं, हम तो बाल्टी से पानी निकाल रहे हैं, लेकिन नहीं, अभी हमने वो चीज निकालना है। ये जो 18वीं तरमीम में हम लोगों ने जो तीन चार लकीर हमने जो डाल दिया है, इस पर जो तहफ़्फ़ुज़ात है, हमने कोई से वो चीज़ निकालना है भाई। अब ये भी बड़ा कमाल है, 18वीं आईनी तरमीम मुझे याद है जब पास हो रही थी उस वक्त बहुत ज़्यादा खुश थे और बहुत ज़्यादा मुतमईन भी थे कि जनाब ये जब हो जाएगी तो सूबे बाइख्तियार हो जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा। बहरहाल वो सब ही उससे बड़ा मायूस हुए। ये ज़रा फरमाइएगा कि अभी एक बड़ी हायल रुकावट है जिसकी उन्होंने निशानदेही की है मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने, और अब ख्याल ये है कि सबसे बड़ा मसला बन चुकी है कि जब तक ये नहीं होगा, वफाक मजबूत नहीं होगा, तो शायद कोई वाली वारिस नहीं होगा, क्योंकि जो सूबाई हुकूमतें हैं वो कुछ करने में कामयाब नहीं हो सकी। जो कि नज़र आया, अगर होते कोई इनकलाबी तब्दीली नज़र आती तो हम ये बात कह सकते थे कि इसका कोई फ़ायदा हुआ है। ज़रा फरमाइए आपकी इसके ऊपर क्या राय है, ज़रा वाज़ेह स्टांस पता चले ताकि जब इलेक्शन के लिए जाएँ तो लोग ये भी तो सवाल करेंगे कि PTI क्या सोच रखती है। वैसे ही हमारे गुलवर्दा भाई, हमारे मौजूद जो मेहमान हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बातें की और इन्होंने ये भी तस्लीम किया कि हम बुरे हैं, कम बुरे हैं, चलें कम से कम इस हद तक तो तस्लीम किया बुरे हैं। और अब ये तस्लीम ना भी करें तो मेरे ख्याल से अब कौम में इतनी अवेयरनेस आ चुकी है, उसको इतनी अवेयरनेस हमारे जो लीडर है उन्होंने दे दिए कि उन्हें अच्छे बुरे की। और फिर अब जो आपकी नई जनरेशन है, जो यूथ है, वो माशाल्लाह पढ़ी लिखी है और वो जैसा कि हम कहते हैं सोशल मीडिया से अटैच है। अब आप एक्सेप्ट करें या ना करें, उसको इतना शऊर आ चुका है कि वो अब सही और गलत में फैसला कर सकती है। और उसके इसी शऊर के खौफ की वजह से आप देख रहे हैं कि सारी पार्टियां डरी हुई हैं। देखें, सियासत मैं करूं या आप करें, कोई भी सियासत करे तो उसका एक मंजिल और जो इसका एक पावर होता है वो असेंबलियां होती हैं, और वो असेंबलियों में जाने का एक रास्ता होता है इलेक्शन, सही है, जो एक जमहूरी मुल्कों में राइज है। लेकिन जब आप उस रास्ते को ही तर्क करना शुरू कर दे, उसी को डिले कर, आप देखें ना अभी जिस तरह जो असेंबलियाँ ख़त्म हुई हैं उसके हिसाब से जो आइनी और कानूनी था 90 दिन का, जिसमें सदर मुमलिकत ने पहले नवंबर की डेट भी दी थी, जिसको फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये सदर का इख्तियार नहीं है। चले जी, सदर का इख्तियार नहीं, आपका इख्तियार है, लेकिन आपका भी कानूनी और आइनी दायरे में रहते हुए इख्तियार है, गैर आइनी नहीं। लेकिन उन्होंने उसके बावजूद, अब आप सुन रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी थे वो मुस्तफ़ी हो रहे हैं, और ये खबरें भी आ रही है कि जनाब चेयरमैन भी मुस्तफ़ी, जो इलेक्शन कमीशन के जो है वो भी मुस्तफ़ी होने का सोच रहे हैं। तो ये डिले प्रैक्टिस है। मतलब ये है कि जब इलेक्शन करीब आ जाए, आपने पिछली बल्दियाती इलेक्शन में भी देखा था इस तरह की बहुत सारी प्रैक्टिस हुई थी, बारिश के हवाले से। अच्छा, ये मैंने एक बताया है। अच्छा, 18वीं आईनी तरमीम, देखें जब 18वीं आईनी तरमीम हो रही थी और उससे पहले का भी आप देखें तो इनकी पार्टी वफाक में भी रही है और सूबों में भी रही है, सही है। और जिसके ये इत्तेहादी थे, जिसके ये पार्टनर रहे, और ख़ासकर सिंध में जिसके पार्टनर रहे, देखें मैं आपके साथ अगर थोड़े अरसे रहूँगा ना तो मुझे आपके नज़रियात का सबका इल्म हो जाएगा, सही है ना। मुझे इसके लिए 40 साल की ज़रूरत नहीं है कि मैं सारी ज़िंदगी गुजारने के बाद आपको पहचानूँ। तो जब दोनों की माइंड सेट एक ही थे तो दोनों में अंडरस्टैंडिंग हुई थी, सही है। अब इन्हें अंदाज़ा हो गया कि अब आवाम समझ गई कि इन्होंने 18वीं तरमीम सिर्फ अपने मफादात के लिए की थी। आज आप देखें, आपने पिछली गवर्नमेंट जो हमारी PTI की थी, उसमें जब पीपल्स पार्टी के साथ से कहा जाता कि भाई जो आपको फंड मिलने हैं उनका आप हिसाब दें, तो उनका जवाब क्या होता था, 18वीं तरमीम के तहत आप हमसे पूछ नहीं सकते। तो उसके बाद फिर आपने देखा कि जो वफाकी गवर्नमेंट थी उसने डायरेक्ट MNA को फंड देने शुरू कर दिए थे, सही है ना। तो आप 18वीं तरमीम सारी की सारी आपने अपने मफादात के लिए पास की थी, अपने मफादात के लिए इस्तेमाल की। आज आप शिकवा कर रहे हैं कि हमसे देखें जी, ये कौमी नौइयत के मामला थे, इसमें गलती जो है वो कोई एक शख्स नहीं भुगतता या एक फैमिली नहीं भुगतती, वो पूरी कौम भुगतती है। जो जैसा कि आज आप देख रहे हैं मुल्क के हालात, आप सिर्फ ये गलती कह के इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, वो वक्त की जरूरत समझ इसके लिए सबसे बेहतरीन है कि जिसके ऊपर वो असरात हुए कौम के ऊपर, आज देखे ना, बेरोजगारी, गुर्बत,
जहालत अपने उरूज पे पहुंची हुई है। वक्त खत्म हो तो गया। इसका मतलब कहने का ये है कि आप सिर्फ ये कह के इसका तदारुक नहीं बल्कि इसमें आप अलग हो, नए लोगों को मौका दें ताकि वो आके अपनी पॉलिसी बनाएं। ये सब नमकाराम है। सबके साथ हम लोगों ने उनको हुकूमत के लिए हमने एक ज्यादा तो आपकी बनी है ना, चले वो दीवार की तरह खड़े रहे, ज्यादा तो आपके लोगों की भी बनी है ना। 92 से लेकर के बल्कि 85 से लेकर के 85 से लेकर के आज तक जो भी हुकूमतें रही है उनको हमने रियासत की बकाए के लिए और इस्लाम की बकाए के लिए, हुकूमत की बकाए के, हमने उसको हुकूमत को सहारा दिया है, खड़ा करके रखा। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने तो मैं एक बात बोलूं, क्या बात करते हैं। 9 दफा तो ये कराची नहीं आए पौने 4 सालों में, और हर जुमेरात की शब जो से ना वो लाहौर में गुजारते थे। आज ये बात करके बैठा हुआ, इसने क्या एहसान किया है सिंध के ऊपर, कराची के ऊपर? छोड़ो इस बातों पे ना जाओ। नहीं तो ये वही तो मैं तो ये हमारे गुलबदीन भाई की बात है कि चले आप तो कराची के थे ना, आप तो प्योर कराची के नुमाइंदे थे ना, आप तो एक लिसानी जमात के तौर पे उभरे थे ना, और आप हुकूमतों में भी रहे। हम तो सिंध में किसी फॉर्मेट में नहीं थे, ना बल्दिया में थे, ना सिंध गवर्नमेंट में थे, ना कुछ। हमारी एक अपोजिशन थी जिसका हमने, जो अपोजिशन किरदार अदा करती है वो हमने किरदार अदा किया। आप तो हुकूमतों में रह के एक शहर को नहीं कर सके, आप पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं कि हमारी हुकूमतें नहीं बनती, हमारे बगैर ये नहीं होता। सर आप अपने एक शहर को कर लें, ये आप मिसाली बनाए। देखो ना, आप लाडले छोड़ दे, अब आगे देखे तो आप भी थे 40 साल जब भी आप हुकूमतों में रहे। अगर आप लाडले नहीं होते तो आप पहली टर्म में बाहर हो जाते। टेबल पे 92 में इनके खिलाफ भी जो ऑपरेशन हुआ था उसकी जो चीजें थी, अगर आप वो देखें तो उसके लिए बाहर होने के लिए काफी था, लेकिन वो नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? 40 साल तक लाडले रहे, लेकिन अब इन्हें 3 साल वाला लाडला पसंद नहीं आ रहा। 40 साल से पीडीएम लाडली रही तो सही थे, लेकिन 3 साल वाला देखे ना, बड़ा बच्चा जो होता है ना, वो छोटे बच्चे जब मोहब्बत करते हैं तो बड़े बच्चे को बुरा लगता है कि यार हमें छोड़ के अम्मा अब्बा जो है ना छोटे बच्चे कर रहे हैं। जी जल्दी से। हमारा सिर्फ 3.5 साल का टर्म था, आपके 40 साल का था। आप 40 साल लाडले रह के नहीं कर सके। जितना खर्चा आपको लाने पे, हमने इसी टेबल पर कहा है कि जितना खर्चा आपको लाने पर किया गया इनसे डबल खर्चा आपको ले जाने पर करें। सर ये खर्चा मुल्क के ऊपर करें तो ज्यादा अच्छा है, कौम का भला हो जाएगा, हमारे ऊपर नहीं करें। यानी 40 साल लाडला, 3 साल लाडले को बता रहे हैं आप लाडले। हर दौर में कोई ना कोई लाडला रहा है। इसका नतीजा ये, जैसे भी बात की, ये बड़ी जरूरी है कि देखें ये सारे, उससे नतीजा ये निकला, ये सारी जो प्रैक्टिसेस थी, कोई लाडला रहा, किसी को जितवाया गया, किसी को लाया गया, कोई पैराशूटर्स उतरे, कहीं जोड़ तोड़ हुई, नतीजा ये निकला जैसे भी आपने बात की कि नस्लें इसके नताइज भुगतती हैं, और उसका फिर शक्लें, उसकी मिसालें हमें जा बजा नजर आती हैं, टूटी हुई सड़कें, जैसा भी मैंने जो बेशन गुया किया हुआ है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपकी शो में अभी तजिया निगार बनूं। मैंने जो बेशन गुया किया वो सारे साबित हुआ। इसी टेबल पर मैंने कहा कि ये और पीपल्स पार्टी मिल जाएंगे, इनके गाली गलौज को मत देखो, इनकी उस चीज को मत देखो। सेनेट में मिल गए, अंदरूनी सिंध में उस बलदियाती इंतखाबात में लोग साथ खड़े हो गए, संजरानी को लाने के लिए। ये जो है अभी मैंने कहा था कि इसको लाने पे जितना खर्चा हुआ है ले जाने पे दुगना हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत मैंने बोला है। और गुलबदर खान साहब आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं। जावेद सिद्दीकी बहुत शुक्रिया। शुरुआत करें, मैं बार बार ये कहता हूँ कि सर ठीक है, शुरुआत करते हैं बेहतरी की। इंशाल्लाह आने वाले 5-10 साल में बेहतरी आपको नजर आएगी, लेकिन अगर यही सियासत चलती रही तो आने वाले, आज जो मुल्क खड़ा हुआ है जिसपे आप, हमसे अच्छा कोई ड्राइवर है ही नहीं। ठीक है, चलें इसी के साथ ब्रेक की तरफ हमें जाना है, और बस का ड्राइवर भी नहीं है, उसकी तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।